ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. ہدایہ جام جس نے مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. ہدایہ جام جس نے مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اور پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. اور احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں اور بے نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت جس نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے، جس نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں. سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں. اور خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ. اس کے شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، اس کے شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اختیار ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عظیم درود و سلام نشاور کریں اور بلند نواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. کہ بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا جو اس کے دین کو تازگی بخشے گا، دین کو نیا کر دے گا. اب یہ دین کو نیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں یجدد لها دینها، کہ اس امت کے دین کو نیا کر دے گا. دین وہی پرانا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، جس کے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر اس میں نیا کر دے گا کا مطلب کیا ہے؟ تو نیا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اپنی راہ سے بھٹکنے لگے، جب لوگ ادھر ادھر ہونے لگے، جب لوگ قرآن مقدس کے تراجم میں، اس کے مفہوم میں، اس کے معانی میں جب اختلاف کرنے لگے اور اپنی گمراہیت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو ان تمام گمراہیت کا رد کرے گا اور
اسلام کی جو صحیح شبیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. وہ مسرت ہے. جب اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کا آخر ہے, 13ویں صدی کا آخر ہے اور 14ویں صدی شروع ہونے والی ہے. ایسے عالم میں سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تولد ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اس روئے زمین پر یعنی اس کے اکثر و بیشتر حصوں پر, چاہے وہ ہندوستان ہو, برطانیہ ہو, تمام جگہوں پر انگریزوں کا تسلط اور ان کی سامراجیت تھی اور ان کے گود میں پلنے والے لوگ دین کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تاریخ کا مطالعہ کریں گے, تاریخ نقد و حجاز پڑھیے, ان تمام چیزوں کو جو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط قائم کیا اور کس طرح سے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے لوگوں کو رائے راستہ بھٹکانے کی کوشش کی. اور وہاں پر چند ایسے لوگ جو مال و دولت کی لالچ میں بک جایا کرتے ہیں, انہوں نے قرآن کے ترجمے میں تحریف کی, انہوں نے اس طرح کے عقائد کو پڑھنا شروع کیا اور طرح طرح کے عقائد گھڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کیا. وہ ایسے عالم میں جب مجدد احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا تو اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گمراہیاں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی, جس میں اس وقت کا بادشاہ وقت دلی کی سلطنت پر بیٹھا ہوا جس کا نام اکبر بتایا جاتا ہے, وہاں پر اعلان کر رہا تھا. اس نے ایک نیا مذہب نکالا جس کا نام دین الہی رکھا اور اس نے اس کے اندر تمام طرح کی آزادیاں دی. کیا دین کے اندر کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے. یہاں پر جب اس نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اس صحیح میں مجدد احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا اور مجدد احمدی نے بادشاہ وقت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا بنا کسی دھرم دائم کے. آپ نے اس کا رد بدل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ آج اکبر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور مجدد احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک پر مومنین اور مسلمین کی بھیڑ لگا کر. اسی طرح سے انگریزوں کا چونکہ تسلط قائم ہو چکا, اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا 1272 ہجری ہے, 1856 عیسوی تاریخ, اور اس وقت تک انگریز دھیرے دھیرے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر تسلط قائم کرتے ہیں. ایسے عالم میں 1857 میں علامہ فضل احمد خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا. آج اگر کوئی لفظ جہاد بولتا ہے تو اس کو آتنکوادی بتایا جاتا ہے, دہشت گرد بتایا جاتا ہے, لیکن میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اگر مذہب اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ نہ ہوتا, جہاد کا تصور نہ ہوتا, اور علامہ فضل احمد خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے فتویٰ دیا, لوگوں نے کوشش کی کہ آپ اپنے فتوے کو واپس لے لیں, لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ ہوئے. آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی, آپ کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا اور آپ کو طرح کی تکلیف دی گئی, لیکن آپ نے فتویٰ واپس نہ لیا. اسی جہاد کے فتوے کا یہ اثر ہے کہ 90 سال تک یہ تحریک چلتی رہی اور 1947 کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی جہاد کی برکت سے. اور آگے چلیے, چاہے علامہ نقی علی خان ہو, چاہے اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان, ان تمام کے تمام نے انگریزوں کا رد بدل فرمایا. آپ ان کی تحریرات کو پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ مراد آباد کی سرزمین پر آپ کو حیرت ہوگی. مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور آپ نے عالم جہاد کو بلند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ نے پورے مراد آباد ریاست پر قبضہ کر لیا اور انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور فرما دیا. لیکن یہاں پر میں تاریخ کے حوالے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں مصلحت پسند, ہر زمانے میں غدار پیدا ہوئے ہیں. وہیں پر ایک انگریزوں کا جاسوس جس کا نام فخر الدین ہے, آپ کی مخبری کرتا ہے اور آپ کی مخبری کرتا ہے. انگریز آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں, آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی,
ایک استری کے اندر ایک پریس کے اندر کوئلوں کو بھر کر کے اس کو گرم کیا جاتا اور گرم کر کے آپ کے بدن پر پھیلا جاتا اور نمک اور مرچ کو لگایا جاتا. لیکن آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یہاں تک کہ آپ پر مقدمہ چلایا گیا اور مختصر سے وقت کے اندر مراد آباد کا ایک چوک آج بھی گواہ ہے کہ وہاں پر آپ کو چاہتے دار پر چڑھا دیا جاتا ہے. جب آپ کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آخری تمنا ہے, آپ کی کوئی آخری خواہش ہے, تو آپ نے اپنی کوئی آخری تمنا آخری خواہش نہیں بتلائی. اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہیں تو آپ یہ نعت پاک گنگناتے ہیں کہ جس کو قید و بند کی صورتوں میں آپ نے تحریر فرمایا تھا تو بہت مشہور زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا. اطلس و خواب کی اطلس و کنبھاب کی وہ شاخ پر نازا نہ ہو اس تنے پہ جان پر راکی کمل رہ جائے گا. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بڑے خوشی کے ساتھ میں پھانسی کو قبول فرما لیا لیکن آپ نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان قوم انگریزوں کے غلام ہو جائے اور انگریزوں کے سامراجیت کے پنجے کے نیچے آ جائے. اور زمانہ گزرا مفتی کفایت علی کافی وہ ہے جن کے بارے میں حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ کافی سلطان نعت گویا ہے رضا, کافی سلطان نعت گویا ہے رضا, انشاءاللہ میں وزیر اعظم. یعنی آپ کو نعت گوئی کا بادشاہ اعلی حضرت نے قرار دیا. ان کی شخصیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. لوگوں نے تفرقہ بازی شروع کی, گمراہیت کو پھیلایا, اس کے رسول سے دور کرنا شروع کیا. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت اپنے قلم کی تلوار سے ان تمام کے گمراہ عقائد کو قتل کر دیتے ہیں اور حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تحقیق کی تو آپ نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے آپ نے اپنے شعر و شاعری کے ذریعے رد بلیغ فرمایا اور لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ اے لوگوں حضور علیہ السلام کے علم کی کیا بات کرتے ہو. سرکار کا علم تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ ہوگا ہی چھپا تم پہ کرو. یہ مختصر سبق بتانا یہ ہے کہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت 1856 میں پیدا ہوئے, سن 1272 ہجری ہے اور اس وقت انگریزوں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے اور ایک طرف کچھ بکنے والے مولوی بک جاتے ہیں اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والوں کو گمراہ اور کافر قرار دیتے ہیں. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خواب ہو جائیں آدھو جل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک دل ہے ذکر اللہ سناتے ہیں. اگر ہم کے عقائد میں جانا نہیں چاہتا. 4 ایسے اس وقت عالم گزرے کہ جنہوں نے طرح طرح کی گمراہیت لوگوں کے درمیان میں پڑھائی قرآن و حدیث کے نام پر. اس میں سے مرزا غلام احمد قادیانی, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی اور ان کا شاگرد خلیل امبیڈکری. جب ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی, رب کی بارگاہ میں گستاخیاں کی, تو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کی سوال کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو خطوں کی دعوت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے گمراہ قائد سے باز آ جائیے, لوگوں کے درمیان میں گمراہیت مت پھیلائیے. لیکن ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا, اپنی گمراہیت پر قائم رہے, اپنی گمراہیتوں کو کتابوں میں لکھ کر کے چھاپ کر کے بانٹتے رہے. یہاں تک کہ مراد آباد کی سرزمین پر مناظرہ رکھا گیا. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے تمام گمراہ عقائد والے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک کا حصہ
تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، آپ نے ایک سوال تحریر فرمایا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ لوگ مصلحت پسند زیادہ پیدا ہو گئے، جبکہ آپ تصور کیجیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انگریزوں کا تسلط قائم آزادی کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر انسان جسمانی طور پر غلام ہو جائے تو وہ ذہنی طور پر پھر بھی آزاد رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ذہنی طور پر غلام ہو جائے تو اسے آزادی کوئی نہیں دے سکتا. حضور سید سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فتویٰ تحریر فرمایا جس کا نام ہے مشام الحرمین. انشاءاللہ العظیم اس کا تفصیل کے ساتھ میں ہمارا درس آنے والے اتوار کو ہوگا تاکہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ مسلکی اعلیٰ حضرت ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے مسلکی اعلیٰ حضرت زندہ باد. میرے سامنے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر سے کچھ میں نے چیزوں کو نکالا اور اس کو ادا کیا تاکہ آپ کے سامنے بتا سکوں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ مسلکی اعلیٰ حضرت ہے کیا، مسلکی اعلیٰ حضرت کی پہچان کیا ہے. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان گمراہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توبہ کی طرف توجہ دلائی تو بجائے توبہ کرنے کے یہ لوگ اس پر کھڑے رہتے ہیں. پھر آپ نے ایک فتویٰ تحریر فرمایا کہ جس کا نام مشام الحرمین ہے، اور اس میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی وہ عبادتیں جو کفری عبادتیں ہیں ان کو جمع کیا، عربی میں ترجمہ کیا، اور آپ نے اس کو مکہ اور مدینہ کے علماء کرام میں روانہ فرما دیا. اور اس وقت کے مکہ اور مدینہ کے علماء کرام صحیح مسلک، صحیح مذہب پر چلنے والے سچے مسلمان تھے. آج جیسے یہودیوں کے غلام نہیں تھے، اس میں 37 علماء کرام نے اپنی تجویزات لکھی اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا. یہ تمام علماء کرام کی طرف سے فیصلہ، اس میں ایسے علماء کرام جو مکہ شریف کے جن کو شریف مکہ یعنی قاضی القضات کہا جاتا ہے، ایسے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ بے اتفاق تو اس طرح کے عقائد رکھیں کہ جس طرح کے عقائد ان کی کتابوں میں موجود ہے بلا شک اور شبہ یہ کافر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا من شک فی کفرہ ہذا به فهو کافر، یعنی اگر کوئی شخص ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ جملہ گرا گزر رہا ہو، حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے رد بلیغ فرمایا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں راستہ بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا آپ مصداق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا جو اس کے دین میں نئی تازگی عطا فرما دے. تو اگر 14ویں صدی میں دیکھا جاتا ہے تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو مجسم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازل ہوا. دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ تحریر ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 133 کی عبارت. آج ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بدھ کے دن ہم 160 سالہ عرس منانے جا رہے ہیں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے، مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے نعرے میں سچائی کتنی ہے، ہم اس پر کام کتنا کرتے ہیں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریہ کیا دیا ہے. تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بہت سارے فتاوے موجود ہیں جو 22,000 سے زیادہ صفحات پر موجود ہیں، کئی 32 جلدوں میں، کئی 33 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے کتب ہیں کہ جن کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی انہی تحریرات میں سے میں چند لائن آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم اہل سنت والجماعت کو ایسا نظریہ دیا کہ اگر اس میں سے ایک نقطے پر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ سنیت کے نام پر
مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگایا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں نکات دیے، جو پروگرام دیا، اس پر ہم نے کوئی کام نہ کیا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم نے کھانا بنایا، تقسیم کیا، بچہ جوان ہوا کھانا بنایا، تقسیم کیا، بچے کی شادی ہوئی کھانا کھلایا، 11ویں پر کھانا کھلایا، 12ویں پر کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں خلفاء کی پسندیدہ چیز کو سنا کہ انہوں نے اپنی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حبی الیہ من دنیاکم ثلاث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، اطعام الطعام وتقرأ الصلاۃ ويقرأ القرآن۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین چیزیں پسند ہیں، حضرت ابو بکر کو تین چیزیں پسند ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو تین چیزیں پسند ہیں، یا رسول اللہ آپ کے عثمان کو بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے یہ ہے کہ مومنین کو سلام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہیں پسندیدہ چیزوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ اگر ہم صرف کھانے میں لگے رہیں گے تو قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ اگر ہم صرف کھانے میں لگیں گے تو بند ہوتا نمازوں کو کون ادا کرے گا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 ایسے نکاحی پروگرام دیے کہ اگر اس پر اہل سنت والجماعت عمل کریں تو ہمارے محلے کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ دیکھیے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل یہ بھی بڑا سوچنا پڑتا ہے، دیکھ کر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اب جو سارا الزام جائے گا، ساری چیز جائے گی، سمجھ میں یہ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے۔ اگر خود سے بولا جائے، اگر کسی کے پکش میں وہ بات ہوتی ہے تو اس کو پسند آتی ہے، اور اگر اس کے خلاف جاتی ہے تو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور سیدی سرکار حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیڈنگ ہے فروغ اہل سنت کے لیے امام اہل سنت کا 10 نکاحی پروگرام۔ اگر ہم اس پر ایک غور و فکر کریں کہ ہم اس میں سے ایک پر بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا پروگرام یہ ہے کہ آپ نے تحریر فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ کیا آپ چاہیں تو یاد کریں، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیم ہے۔ اگر اس لائن کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو ہم نے بہت سارے ایسے ادارے دیکھے، بڑے بڑے جلسوں کو کیا، 5,000 10 لاکھ اس میں خرچ کر دیا، لیکن جب جا کر کے مدرسے میں دیکھا جہاں کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، کالا فرش ہے اور وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اگر دسترخوان لگایا جاتا ہے تو اس کی ریتی دسترخوان پر چڑھ کر کے آ جاتی ہے۔ مسلمانوں غور کیجئے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ اب سے 125 سال پہلے تحریر فرمایا تو آپ نے اہل سنت والجماعت کو یہ نظریہ دیا کہ عظیم الشان چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں، یعنی بڑی شان والے مدارس کھولے جائیں، اور ایسا نہیں کہ صرف کھولے جائیں، باقاعدہ اس میں تعلیم ہونا چاہیے۔ پہلا آپ کا نکاحی پروگرام یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور دوسرا آپ کو حیرت ہوگی، اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ آج اگر ہمارا پیسہ لاکھوں کی تعداد میں کھانے میں چلا جائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر وہی پیسہ طلبا پر خرچ ہو جائے تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جو اس صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے یہ ہمیں نظریہ دیا، یہ بتایا کہ طلبا کو وظائف ملے۔ وظائف سمجھتے ہیں؟ ان کو پیسہ دیا جائے، خواہی ناخواہی عقیدہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی طلبا کو پیسے دیے جائیں، اسکالرشپ دی جائے، جس کو آپ اپنی زبان نہیں بول سکتے، یعنی پڑھنے والے طالب علموں کو اسکالرشپ دی جائے، خواہی ناخواہی عقیدہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تعلیم کی طرف مائل۔ لیکن آج ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دیوار کو کھینچ کر کے رکھ دیا، اور دیوار کھینچ کر کے ہم نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، نہ کوئی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی تعلیم حاصل کی جائے اور اس میں کسی حرام فعل کا دخل نہ ہو تو تمام کی تمام تعلیم و دینی تعلیم بن جاتی ہے۔ اگر ساری تعلیم دینی نہیں ہوتی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے
حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ علوم و فنون میں مہارت کامل تھے، اور آپ کو ہندوستان کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں آپ بولنا لکھنا پڑھنا ساری چیزیں جاتی نہیں، تو طلبا کو اسکالرشپ دی جائے، اعلیٰ حضرت کا فرمان امیر ہے، تاکہ بچے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دین کی طرف مائل ہوں اور دین سیکھیں۔ اگلا تیسرا نکاح پروگرام یہ ہے کہ جس سے ہر کسی کو الرجی ہوتی ہے، خود کمائے گا جا کر کے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے کچھ بھی بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کفن بھیجتا تو وہاں پہ بھی اس کے دل میں یہ کبھی نہیں آتا ہے کہ کفن لینے کے لیے انسان روتا ہوا ہی آتا ہے، یعنی اس کے گھر کا کسی نہ کسی کا انتقال ہوا، وہاں پر اس کو پیسہ کمانا تجارت کرنا ہے۔ لیکن اگر وہیں مدرسین کے اوپر خرچ کرنے کی بات آئے تو انسان 10-5 ہزار میں بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ 125 سال پہلے تقریباً 150 سال پہلے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا نظریہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں، کیا ان کی کارکردگی پر، ان کی کارروائیوں پر دی جائیں، بیش قرار، بیش قرار کس کو بولتے ہیں؟ بھاری بھرکم، یعنی ان کو بھاری بھرکم وظیفہ دیا جائے اور ان کی کارروائیوں جیسا وہ کام کرتے ہیں ویسا ان کو وظیفہ دیا جائے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، اگر اس کے اخراجات کی بات آتی ہے تو اس کو لے جا کر کے مسجد کے خادم کی برابر میں کھڑا کر دیتے ہیں اور کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جناب ایک انگل آپ بڑے تو نظر آ رہے ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بڑے انسان ہیں، لیکن یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مدرسین کی بھاری بھرکم تنخواہیں ہونا چاہیے اور جیسا وہ کام کرتے ہیں ویسا ان کو صلہ ملنا چاہیے تاکہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے۔ اور آگے اس کو حدیث سے بھی آپ نے ثابت کیا، اور آپ آگے فرماتے ہیں طبائع طلبا کی جانچ جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی قرآن اچھا پڑھنا چاہتا ہے اس کو اذان پڑھنے پر لگا دیتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں اگر سلیکشن کی باری آتی ہے تو اس میں ہمارے اوپر کوئی بارش نہیں ہے۔ ایسے لوگ اس کا سلیکشن کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ جناب والا جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو اس میں کون سا مد ہے اور اس کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہے، جس کو یہ نہیں معلوم وہ آ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی قراءت درست ہے اور کس کی درست نہیں ہے۔ والا حضرت کیا فرماتے ہیں کہ طبائع طلبا کی جانچ کرنے کے لیے جس کی جانچ کی جا رہی ہے اس سے زیادہ جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ غور کیجیے، اگر میں اپنی طرف سے بیان کرتا ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہوگا، اب مسئلہ یہ آتا ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اگر بچے کچھ اچھا کام کریں، مثال کے طور پہ کسی کو لکھنے میں بہت مہارت ہے تو اس کو کام دیا جائے کہ وہ کیا کرے، وہ طبائع کا کام کرے، کتابیں تصنیف کرے، رسائل لکھے یا نیوز بنائے۔ نیوز کا بھی ذکر ہے نیچے، آج دیکھیں مسلمانوں کا کون سا نیوز پیپر ہے، ایک بھی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں، یعنی جو بھی تیار ہو جائیں، یہ نہیں کہ اس میں وہ شرم محسوس کریں کہ یار کہاں سے ہم حافظ قرآن یا عالم دین بن گئے، لوگ تو ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً اور تقریراً وعظاً مناظرتاً اشاعت تینوں مذہب کریں۔ اب ان پر غور کیجیے، انشاءاللہ باقی پھر بتاؤں گا میں اگلے جمعے میں، چونکہ رہ گئے بہت لمبا ہے، 10 ہے اس میں سے 5 یاد ہوا۔ فرمانے کہ ان میں جو تیار ہوتے جائیں ان کو تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر امام کو امامت پر رکھ لیا تو مسجد کی 4 دیواری کے باہر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا دیش آزاد ہو چکا ہے لیکن ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں، اور ذہنی طور پر اگر کوئی غلام ہو جائے اسے آزادی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو فرما رہے ہیں تاکہ تحریراً یعنی اپنی کتابت کے ذریعے، لکھائی کے ذریعے، تقریراً یعنی لوگوں کے درمیان درس کے ذریعے، واعظاً یعنی نصیحت کے ذریعے،
मुनाज़रतन, ये बड़ा सा जुमला है। अगर आज कोई इमाम मुनाज़रा कर ले तो वो मस्जिद में नहीं रह सकते, उनका फसाद हो जाएगा। मुनाज़रे का मतलब होता है किसी फरीक को बहस करना। ये वो सैयदी सरकार आला हजरत का दिया हुआ कुछ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी को खराब तो नहीं लग रहा, खराब लगे तो भाई इसमें ये वो सैयदी सरकार आला हजरत का फरमान है, मेरा नहीं। तो मुनाज़रे के लिए आपने फरमाया ताकि इससे क्या होगा, हम लोगों के सामने आ जाए और बातिल की भी समझ उनमें पैदा हो जाए, ताकि वो लोग ये समझ जाए कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। इंशाअल्लाह बाकी फिर बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम तमाम को मसलके हक, मसलके आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर मरते दम तक कायम व दायम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।